جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے چودھری افضل حق کی تصنیف زندگی کا اسلوبیاتی مطالعہ۔ تو ادبی و فکری لحاظ سے زندگی ایک اہم تصنیف ہے۔ زندگی سے مراد ان کی کتاب۔ اس کا موضوع عالم ارواح کی روحانی و تخلیقی سیر ہے۔ اس کتاب پر ہمیں اخلاق کی مقصدیت کے لحاظ سے مولوی نذیر احمد اور خطیبانہ اسلوب کے لحاظ سے ابوالکلام آزاد، جبکہ بنیادی طور پر اس کے اسلوب میں ہمیں محمد حسین آزاد کے اسلوب کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ زندگی کا موضوع اخلاق کی نوعیت کا حامل ہے۔ چودھری افضل حق خود کہتے ہیں کہ زندگی خیر الناس من ینفع الناس کی تفسیر ہے۔ زندگی میں ہمیں تین طرح کا اسلوب نظر آتا ہے، یعنی اس میں تین طرح کا انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلا کیا ہے جی؟ مرصع آہنگ یا نثر رنگین۔ دوسرا انداز ہے جی سادہ آسان اور قدرتی انداز، جس میں مدعا نگاری اور صحافیانہ واقعہ نگاری کا انداز بھی ملتا ہے۔ تیسرا جو انداز ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے خطیبانہ آہنگ، جس میں ہمیں مولوی نذیر احمد اور ابوالکلام آزاد کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ آگے بات کریں تو زندگی میں منظر نگاری، فضا بندی اور داخلی احساسات کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے نثر رنگین کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ آغاز بہار کی ایک صبح کو جب فرشتے اہل زمین پر برکتوں کی بارش نازل کر رہے تھے، اس راحت جاں کا لگایا ہوا باغیچہ نئے پھولوں اور پتوں سے سبز پوش محبوب معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی میں مسجع و مکفّہ نثر کا انداز تو نہیں ملتا، مگر قافیہ ضرور استعمال ہوا ہے، اور اس قافیے کے استعمال میں انہوں نے خیال نہیں رکھا کہ کہیں کہیں جملے کے آغاز میں اور کہیں اختتام پہ قافیہ موجود ہے، مگر اس کا استعمال انہوں نے برجستگی اور خوبصورتی سے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ لیکن میرے گھر کی تنگی اور تاریکی سے کچھ وہ پریشان، اور اس کے شایان شان سامان نہ ہونے سے میں حیران۔ زندگی میں مسجع کا استعمال تو نہیں، یعنی جملے میں ایک خاص آہنگ اور وزن کے جملے استعمال کرنا، مگر ان کی نثر جو ہے وہ مسجع کے قریب ترین ضرور ہے، اور متوازی جملے ہمیں اس کتاب میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ روتے روتے لپٹ گئی، میں پوچھتے پوچھتے سو گیا، کون اپنا گنوائے دوسروں کا سوائے۔ مقولہ سازی افضل حق کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ وہ قدیم دانائی سے سیراب ہوتے ہیں، اور وہ ہر موضوع پر کوئی خوبصورت مقولہ تراش لیتے ہیں جس سے ان کا اسلوب جگمگا اٹھتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شادیاں اور آزادیاں زر کے ساتھ ہیں، اور گناہ گاروں کی بے اطمینان زندگی سے پاک باز واقف نہیں ہوتے۔ تو مقولہ سازی میں کوئی ادیب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ روٹھی ہوئی رفیق حیات کو منانے کے لیے خود روٹ جانا چلتا جادو ہے، اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ